نبی پاک کی شریعت کو سمجھا تھا؟ وہ لڑکی کبھی ایسا کر سکتی ہے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کی ماں نے اس کو ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا مگر مصلی پہ رونا نہیں سکھایا. اس کی ماں نے اسے سیریل دیکھنا سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. اگر قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو جان دے سکتی تھی، ایمان نہیں دے سکتی. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کے ذہن میں ہو تو نکال دے. علی کا ذکر کرنے سے انسان مومن ہوتا ہے اور رافضی نہیں ہوتا. رافضی وہ تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام کے خلاف ہوتا ہے. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں پتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے ہیں، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے ہیں. نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. ذرا زور سے تو بولو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیٹ کریں، میں نے نعت نہیں پڑھنی ہے، آپ نے بات کرنی ہے. صرف بیس بند کر دیجیے، بند پورا بند. یہ محفل، یہ مجمع، یہ جوش، یہ عام جلسہ نہیں ہے. ویسے کوئی بھی جلسہ عام نہیں ہوتا ہے مگر کچھ جلسے ایسے ہوتے ہیں جو خاص میں سے بھی خاص ہوتے ہیں. مجھے واصف علی واصف یاد آتے ہیں، فرماتے ہیں جس کی تنہائیاں پاکیزہ رہیں گی، جس کی تنہائیاں، اس کی قبر پہ اللہ مخلوق کے میلے لگا دے گا. یہ حضرت مفتی اسلام صاحب رحمت اللہ علیہ کی بابرکت شخصیت کا اثر ہے کہ اس دور میں الحمدللہ اتنے لوگ آپ آئے. اگر آپ خدا نخواستہ خالی ہاتھ چلے گئے، نوجوان جتنے آئے ہیں اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو ہم سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا. آپ نے جتنے نعرے لگانے تھے سارے لگائیے، آپ نے میرے بعد بھی لگانا ہے اور لوگوں کو شورا کو پیسے بھی دینے، مگر میری تقریر میں کوئی پیسے دینے نہ اٹھے. بیٹھ کے آرام سے میری بات کو، میرے درد دل کو اپنے آپ تک پہنچائیں. اپنی زندگیوں میں ایک چیز شامل کر کے ایک نکالنا، اگر ہے اور ہوتی اکثر 90% لوگوں میں وہ چیز پائی جاتی ہے، اور ایک شامل کر لیں، یعنی ایک عادت نکال لیں اور ایک شامل کر لیں. وہ جو نکال دینا ہے نا وہ شکوہ ہے، وہ جو شامل کرنا ہے وہ شکر ہے. میرے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد، قطب مشرق و مغرب و شمال و جنوب، سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. میں نے تو غوث پاک کی بارگاہ میں اپنی تقریر کے لیے عرض کر دیا ہے، آپ سے نہیں کہوں گا خاموش ہو جاؤ. اگر وہ چاہیں گے تو بات پہنچ جائے گی. فرماتے اللہ کی شکایت کرنی ہے تو اس سے کرو جو اللہ سے زیادہ مہربان ملے. فرماتے سب کو حال بتاؤ گے نا تو بے حال ہو جاؤ گے، حال اسے بتاؤ جو حال بدل سکتا ہے. مولا علی فرماتے تکلیفیں اس وجہ سے آتی ہیں کہ بندہ اللہ کے نزدیک ہو جائے مگر وہ ناشکری کر کے لوگوں سے اپنی پریشانیاں بیان کر کر کے اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے. حضرت سعدی کہتے ہیں حافظ شیرازی کہ میں نکل کے جا رہا ہوں تو میرے پاؤں کے جوتے جو ہیں وہ پرانے ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئے اور اب چلنا میرا اتنا دوبر ہو گیا کہ پاؤں رکھتا ہوں تو چھالے پڑ گئے اور وہ رکھا نہیں جاتا ہے. اس میں جب پھر زخم ہوئے تو اور مشکل بڑھ گئی تو میں نے دعا کی مالک اتنا تو دے دے کہ تیرا سعدی اب چل نہیں پا رہا ہے، جوتے تو خرید لے. کہتے ہیں اگلے موڑ پہ مڑاؤں تو میں نے دیکھا ایک بندہ ہے اس کے دونوں پاؤں نہیں تھے. میں سجدے میں گر گیا، مالک مجھے معاف کر دے، میرے پاس پاؤں تو ہیں اس کے پاس تو پاؤں ہی نہیں ہے.
ہسپتالوں میں تڑپتے ہوئے سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھو. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ نے دولت میں سکون نہیں دیا. دولت مند اگر ناشکرا ہے تو پوری زندگی پریشان رہتا ہے، اور اگر انسان غریب ہے شکر گزار ہے تو اللہ اس کو بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے. آپ سے میری عرض ہے آپ جا کر کے اسپتالوں میں دیکھیں سسکتے ہوئے لوگ، جا کے رانچی کے اسپتالوں میں دیکھو جن نوجوانوں کو ڈائلیسس ہو رہا ہے، جن کو کینسر ہے، جن کو ہائپر ٹینشن ہے، بی پی ہے، جن کو ہائی شوگر ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور اپنی زندگیوں پہ شکر ادا کرو. ایک آدمی اپنے باپ کی اسپتال میں دیکھنے کے اپنے باپ کو گیا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے 5 منٹ کا ٹائم ہے. کہا ٹھیک ہے، مگر 5 منٹ سے واپس نہیں آتا ہے. او کمپاؤنڈر کہتا ہے چل وقت ہو گیا، نہیں آتا، پاؤں کو پکڑ کے روتا ہے. کمپاؤنڈر نے کہا اتنا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے وہ 2 ہفتے پہلے تک اس کی آواز مجھے بہت بری لگتی تھی. جب یہ مجھے پکارتا تھا نا میرا باپ تو میں اسے الٹے جواب دیتا تھا، مگر 2 ہفتوں سے اس کی آواز کوئی آئی نہیں میرے دالان میں، میرے آنگن میں. تو اب مجھے اپنے باپ کی وہ یاد آواز آتی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ میرے آنسو کتنے بد نصیب ہیں، آج گرے بھی ہیں تو مردہ باپ کے پاؤں پہ گرے ہیں. سسکتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے اور شکر ادا کیجیے. 90,000 کا بل آیا. ایک 80 سال کا بوڑھا جس کو سانس لینے میں دقت تھی اسپتال میں بھرتی ہوا. 90,000 کا بل دیکھ کے رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں؟ کہا نہیں اللہ نے اتنا دیا ہے کہ پورا اسپتال خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتے کیوں؟ کہا تمہیں کیوں بتاؤں؟ کہا بتاؤ نا. کہا ڈاکٹر تمہیں کیا مطلب؟ کہا بتا دو. تو بہت پھوٹ کے رویا. بولے بات یہ ہے ڈاکٹر کہ آپ کے اس آکسیجن مشین سے میں نے 1.5 دن سانس لیا تو آپ نے 90,000 کا بل بٹھال دیا. اللہ کی ہواؤں میں سانس لیتے لیتے میں بوڑھا ہو گیا. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں سانس لینا کتنے بڑے میرے مالک کی نعمت ہے. تعویذوں سے زندگیاں نہیں بدلتی. معذرت کے ساتھ میں تعویذ کی برکتوں کا منکر نہیں ہوں، میں اس کو مانتا ہوں، مگر جو ہمارے بزرگوں کے طریقے ہیں اسے چھوڑ کے زندگی بدلنا نہیں ہے. یہ جو ڈھونگی لوگ تعویذ کرتے ہیں آپ کو ان سے برکتیں نہیں ہوں گی، برکتیں اس سے ہوں گی جس سے غوث العظم نے بتایا ہے، جس پیر دستگیر نے بتایا ہے. غوث العظم فرماتے ہیں اگر کوئی موسموں کی صرف شکایت کرے اور نہیں گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، بارش، فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا مقبول ولی ہو اللہ اسے مردود بنا دیتا ہے. زندگیاں بدلنے کے لیے بس مولانا روم کی ایک بات. حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جلدی بولو، سنا ہے؟ حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا مگر بزرگوں نے لکھا ہے اس وجہ سے نام اس کا زندہ ہے کہ وہ سخی تھا. سخی کا نام زندہ ہے. اس سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ کہنے لگے جی دیکھا. میری بہنیں بھی ذرا سن لیں اور آپ بھی سن لیں. کہنے لگے میں سفر پہ جا رہا تھا، بھوکا بہت زیادہ تھا، ایک گاؤں میں چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولنے کے بعد بندہ باہر آیا، جی کہا مجھے بھوک لگی ہے. اہلاً و سہلاً، تشریف لائیے. اندر لے گیا. گاؤں والوں کے دولت نہیں ہوتی، اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے. اس نے بکرا ذبح کیا، کاٹ دیا اور اس کی پھر اچھے سے کلیجی بھونی میرے سامنے رکھ دی. کہتے اتنی بہترین کلیجی تھی کہ میں کھا کے اس کو خوش ہو گیا. میں نے کہا اتنی اچھی کلیجی تو میں نے کبھی نہیں کھائی. وہ بولا اچھا ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں. اس نے 2 بکرے اور ذبح کیے، 2 کلیجیاں کچھ دیر کے بعد اور رکھ دی. وہ پہلے سے زیادہ اچھی تھی. میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے. پھر اس نے مجھے دیکھا، صبح آیا، میں سو کے اٹھا تھا، کہنے لگا لیجیے کھائیے، 2 کلیجیاں اور لایا ہوں، مگر اب آپ تعریف مت کرنا. کیا مطلب؟ تعریف اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے مہمان تو وہ شائستہ انداز میں اسے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. لہذا میرے جتنے بکرے تھے میں نے آپ کو کھلا دیے کاٹ کے. اب اگر آپ تعریف کریں گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہذا کھا لیں مگر تعریف نہ کریں. مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے وہ اسے اور دے، وہ اس کے سامنے اور پیش کرے. مگر ایک دن وہ کہے گا بس میری جتنے بھی خزانے تھے خالی ہو گئے، اب میری تعریف مت کرنا. مگر اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی آ نہیں سکتی، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے. مولانا روم کہتے ہیں تم اس کی تعریف کرتے رہو، وہ تمہیں نوازتا چلا
تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ اور میری بہنیں یہ بھی سن کے چلی جائیں، ذرا قاعدے کی بات ہے تھوڑی سی۔ امام غزالی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ بیوی اپنے آدمی سے کہے شکر کا طریقہ بتاؤ، وہ کہے کہ بھئی ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک سب پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر اس بات کو مفہوم کو بیان کروں تو یہ ہوگا کہ بھئی بل بھی جمع ہو رہا ہے اور سب کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ کام ٹھیک چل رہا ہے، گھر میں کھانا وانا بھی ٹھیک سب چل رہا ہے، تو آدمی کہے دیکھو بیگم وہ بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میں نہیں کر رہا ہوں، میرا رب عطا کر رہا ہے۔ کون عطا کر رہا ہے؟ بولو جلدی بولو، کون عطا کر رہا ہے؟ تو بی بی اس بات کو سیکنڈ کر دے کہ بالکل صحیح ہے، سب عطا کرنے والا رب ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں پھر اس گھر کی برکت ایک دو نسلوں تک نہیں، غزالی کا ایمان کہتا ہے اللہ قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس یہ ایک بات شامل کرنی ہے، کیا؟ شکر۔ اور نکالنا کیا ہے؟ شکوہ۔ ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب کو آپ تو جانتے ہی مجھ سے بہتر، میں نے اور بھی سنا ہے مگر آج انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پڑھا ہے نا، تھوڑا سا انہوں نے دکھایا ہے کہ میں وہی حبیب اللہ ہوں۔ ہاں، اور جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، انہی کا حصہ ہے۔ ہمارے مبارک بھائی تشریف رکھتے ہیں اور ندیم فیضی صاحب رکھتے ہیں تشریف، مجھ سے بہتر آپ انہیں جانتے ہیں سارے علماء، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم نام اور اس کے بہت عزتیں چاہتے ہیں، آج کل ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات جب اس سے ہوئی جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی، اور وہ ملاقات بھی عرفات میں ہوئی ہے۔ یہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسی کہا اللہ کا بندہ۔ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہیں، کوئی آپ کے ماں باپ نے نام تو رکھا ہوگا۔ تو وہ بندہ جس نے کبھی علی سے ملاقات نہیں کی تھی پیچھے مڑے اور رو کے بولے اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے۔ دیکھو بھائی، میں کوئی آپ سے کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہوں مگر اتنی بات بس کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، تھوڑا سا ایکو اور ہلکا کم کریں، بالکل ختم نہ کریں، ایکو کم کریں۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے زندگی موت موت نہیں ہے بلکہ ذائقے کے تبدیل ہونے کا نام ہے، اور اس کے پردے میں ایک ایسی زندگی چھپی ہے جس کی کبھی موت ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو، ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ پورا مجمع ذرا آواز سے بولو ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی نہیں سارے لوگ بتاؤ، ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے نا؟ دیکھو آپ کہو گے سیکنڈ بات کو کرو گے تو آپ کے کہنے سے میں نے مرنا نہیں ہے، اور اگر آپ میں مرنا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے تو بچنا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں ہو سکتا ہے نا میری زندگی کی یہ۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا بھائی ایسا آیا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، اس کے بعد وہ نصیحت کبھی سن نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا فرماتا ہے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، مال کی زیادہ طلبی نے، ذرا آپ ترجمے پہ دھیان دیں گے، تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، زیادہ طلبی نے، یعنی مال کو طلب کرنا یہ ٹھیک ہے مگر مال 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 مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا۔ فرماتے ہیں اس کی جو حبس ہے وہ موت اور اس کی مٹی قبر کی بن سکتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہونے لگتی ہیں،
ایک تو اس کی جینے کی خواہش اور دوسری پیسے کی تمنا. اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ، جلدی بولو، آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ دنیا کا واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو بینک میں پیسہ جمع ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو جانے بوال ہے. یہ جو آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جانے بوال ہے. یہ مال آپ کا بچا ہوا نہیں نہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آدمی فائدے میں رہا جس نے نہ مدرسے میں کبھی دیا، نہ مسجد میں کبھی دیا، نہ جس نے کبھی غریبوں پہ خرچ کیا، نہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ فائدے میں آدمی؟ نہیں 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 میرے بھائی میرے عزیز، یہ نہیں ہے. اما عائشہ فرماتی حضور نے ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کو بانٹا اور پھر اندر گھر میں تشریف لائے. مجھ سے پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ تو میں نے ایک کٹوری میں کچھ گوشت کی بوٹیاں دکھائی، حضور صرف یہ بچا ہے. فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے. تو بچا وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے گھروں میں تجوریوں میں رکھا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے. خدا کی قسم بچا وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ادھر دیکھو، میرا دل کرتا ہے، میں ذرا دل سے بولو، ذرا میرا دل کرتا ہے اتنے بھائی ہیں، دیکھو مجھ سے سب سے پہلے آپ کا حساب ضرور ہوگا کہ آپ آئے تھے تو دیکھو مجھ پہ رحم کرنا، قیامت کے دن مجھ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں آپ کی وجہ سے. ایک ایک میرا بھائی بیٹھ کے سننا، مجھے آپ سے کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری طرف دیکھ کر کے مجھے توجہ دیں اور دعا کریں دل میں کہ یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں اور یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں، مگر اس تقریر کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا، ہمارے لیے عمل کا دار و مدار اس پر دیکھ دے اور ہمیں علماء اہل سنت کی تقریروں پہ عمل کی توفیق عطا کر. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کتنا گھٹے میں ہے انسان. اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے. پورا مجمع ذرا اس کو ہلکے سے دوہرا لے، ہمیں کس چیز نے غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے. اب ذرا مزاج بدلا ہے اور آپ اس چیز کو سنیے. اب اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. او پیسہ کما کے مرنے والوں، او زکاتیں نہ دینے والوں، او حج نہ کرنے والوں، او عمرہ پہ نہ جانے والوں، او غریبوں کو دیکھ کر کے گھبرانے والوں، او بہن بھائیوں کا حق نہ ادا کرنے والوں، او بہنوں کے حق مارنے والوں. وہ فرماتا ہے ان قریب جان جاؤ گے، ان قریب جان جاؤ گے. کیا جانو گے؟ کلا سوف تعلمون. پھر بات وہی ہے اور سما کا اضافہ ہے اور فرماتا سما کلا سوف تعلمون. بات ایک ہی ہے مگر اللہ نے دو مرتبہ فرمایا. ایک مرتبہ سما، یعنی اس کا مطلب ہلکا سا یہ سمجھیے، میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں. کلا سوف تعلمون، سما کلا سوف تعلمون. سیدنا مولا کائنات سے پوچھا گیا اے مولا کائنات، اے علم کے شہر بتائیے اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا مال کے لالچی، ایک مرتبہ قبر میں انہیں سمجھایا جائے گا، دوسری مرتبہ حساب حشر میں ہوگا. دو بار جانے گے. ای کو کم کرنے میں تھوڑا سا بڑی مہربانی. آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے. میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں میرے دوست، ادھر دیکھیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے موت نے آ کر کے اس سے کہا نماز پڑھ لے؟ حالانکہ چاہے پیر نماز نہ پڑھے یا مرید نہ پڑھے دونوں جہنم میں جائیں گے. وہ جو پیر بے نمازی اپنے مریدوں سے کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، یہ دونوں فرعون کے ساتھ اٹھیں گے. ٹھیکیداری چل رہی ہے یا پیرا مریدی چل رہی ہے؟ اس سے باہر اٹھو ان سے. یہ اسکیم ہے. دنیا کا سب سے بڑا اسکیمر وہ ہے جو اللہ سے بندے کا رابطہ توڑ دے، اور دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے بندوں کے راستے جوڑ دے. ادھر دیکھو، ادھر دیکھو. دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟
میں نے آپ سے کہا نہیں ہے مگر آپ سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہو گے تب بھی اللہ آپ کو 90 نیکی عطا فرمائے گا. ذرا اس بات پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس، جماعت اہل سنت. یہ مفتی اسلام صاحب کی روحانیت نظر آ رہی ہے. اللہ ان کو برکتیں عطا کرے. یہ ان کا کابش ہے، ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ جس کی زمین کے اوپر اللہ نے اتنے میلے لگا دیے وہ زمین کے اندر ہوگا تو کیا رحمتیں ہوں گی. اور دیکھو حبیب اللہ بھائی ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علامہ مفتی اسلام صاحب کے نام پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، زندہ باد، مرید مفتی اعظم، عاشق مفتی اعظم، خادم مفتی اعظم علامہ مفتی اسلام صاحب قبلہ. زندہ باد، زندہ باد. کفیل امبر صاحب بھی زندہ باد. دیکھو حبیب اللہ صاحب اگر کوئی زمانے بھر کا بذوق بیٹھا ہو تو میری ایک تقریر سے وہ بذوق نہیں بن سکتا. ہاں بذوق آدمی کا فریش مزاج ہو سکتا ہے سن کے. بذوق لوگوں کی پہچان یہی ہے جہاں بیٹھیں گے بذوق ہو جائے گا پورا مجمع علاقہ. اور مسکرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عاشق رسول ہوتے ہیں. اب میری طرف آپ دیکھیں، بس آپ سے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ میری طرف آپ غور کریں گے. اب دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کسی مرنے والے کو، آپ نے دیکھا ہوگا مرنے سے پہلے اس نے کہا بھائی میں نماز نہ پڑھنے سے اب توبہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو اتنی پیاس لگتی ہے بے نمازی کو اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی. مرے گا تو ذلیل ہو کے اٹھے گا تو مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اچھا کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. قیامت کے دن سود والوں کی توندیں بڑی ہوں گی، ان کے جسم چھوٹے، یہ توندیں ان کے توازن کو بگاڑ دیں گی. یہ توندوں کے بل گریں گے، گریں گے، اٹھیں گے، گریں گے، اٹھیں گے. اور جب اہل محشر یہ تماشا دیکھ کے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ پورے میدان میں جو پیٹ کے بل گر رہے ہیں ذلیل، یہ وہ ہیں. فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے. جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام کرتا ہے. مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا. کبھی جو ماں باپ سے تیز آواز سے بولتا ہے اس بدتمیز سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ مر گیا تو جہنم میں جائے گا. کبھی کہا، کبھی کہا، کبھی کہا، کبھی بدنگاہی کرنے والے سے. اب اگر ہو سکے تو میری پوری تقریر بھول جانا مگر میرے شیخ کا یہ فرمان اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لگانا، اسٹیٹس پہ لگانا، اسٹوری پہ لگانا، اپنے گھر میں لگانا، اپنی بیٹی کو پڑھوانا. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا دوہرا لیں، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت جب کہے گا نا تو بس 2 رکعت، نا 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 ایک بار کلمہ، نا 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 آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. یہ کیا میرے دوست 22 سال کا نوجوان ہے، دلی میں فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر کے اندر. آپ دیکھیں موت حال بدلنے، جلدی بولو، موت حال بدلنے. تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے باہر نکلا ہے، 6 ایپس اس کے بنے ہوئے، بہترین باڈی بلڈر ہے، سوچا بھی کسی نے نہیں ہے. منہ میں گٹکا ڈالا ہے، اس نے کانوں میں چشمہ، آپ نے کانوں میں لگایا ایئر بڈس اور آنکھوں میں چشمہ، بہترین بلٹ انفیلڈ تیزی کے ساتھ دوڑائی. اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ آخری اس کی یہ سواری ہے. اس کے بعد وہ کبھی بلٹ کے اس ایکسیلیٹر کو تھام نہ سکے گا، نقشے بازی دکھا نہ پائے گا. گانا سنتے سنتے جا رہا ہے مگر موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بائک روک کر کانوں کا گانا روک لیتا، کوئی توبہ کر لیتا. نہیں نہیں، اسے موت نے اوپر ہی گرایا. پہلے وہ گرا، اس کے بعد بائک گری. بائک روکنے تک کا موقع نہیں ملا. اس کا وہ چہرہ جسے وہ جا کر کے سیلون میں ایک ایک اپنے دانے کو دیکھتا تھا، ایک ایک نشان پر فیس باک رگڑتا تھا، اس میں کاسمیٹک سے علاج کرتا تھا، پورا چہرہ پھٹ کے اسی روڈ پہ بکھر گیا اور پھر اٹھایا گیا. اس 22 سال کے جوان کی لاشے کو اٹھانے کے بعد پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اب بغیر کپڑوں کے ہوتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لوگ، چاہے مرد مرے چاہے عورت
अननेचुरल जो भी डेथ होती है उसमें मर्द औरत बच्चे छोटे कोई भी कपड़े उतारने के बाद इसके पास हथौड़ी और छेनी होती थी। पहले छेनी और हथौड़ी से उनके सर को काटते थे, मगर अब ऐसा वो नहीं करते, बल्कि अब उनके पास ये गिलेंडर है। गिलेंडर यहाँ लगाएंगे, यहाँ से पूरा फाड़ के पूरा तलवा निकाल देते, काट के फिर यहाँ से लगाते, ऐसे करके फाड़ के कट करके कर्र से पूरा फाड़ देंगे। और उसके बाद जो भी ऑर्गन्स उन्हें देखेंगे सर में जो भी देख रहे, उसके बाद मोटी वाली सुई से वो प्लास्टिक के तागे से उसको लगाएंगे, टाके अंदर दाखिल करेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, अंदर दाखिल करेंगे। मैंने अपने पड़ोसी 18 साल के एक जवान को 2019 में मैंने गुस्ल दिया था। मैंने उसका हाथ उसके सर को रखा, उठाया, और उसके सर को जब उठाया तो उसकी एक सफेद उंगली में मेरी उसकी एक सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी और इतनी जोर से अंदर दाखिल हुई कि मेरे खून निकला। मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपके दर्द होता है? मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे हुजूर की हदीस याद आती है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल तो वो कहता है आराम से, जरा आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अकबर। ये जो तकरीर सुन करके मेरी बात में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, इन सबको भी मौत आनी है। ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी तख्ते गुस्ल पे रखा होगा और फिर इसके रिश्तेदार इसके हाथ तक नहीं लगाएंगे। मरने के बाद इंसान कितना डरौना बन जाता है, ना बेटे हाथ लगाएं, उसकी घड़ी से डर नहीं लगता, वो उतार ली जाती है। उसकी अंगूठी से डर नहीं लगता, वो उतार ली जाती है। उसकी छोड़ी हुई दौलत से डर नहीं लगता, जो उतार ली जाती है। उसके मोबाइल से डर नहीं लगता, उसमें सिम डाल लिया जाता है। मगर हाय अफसोस मेरे भाई कि तूने मौत के बारे में कभी गौर नहीं किया। मौलाए कायनात मौला अली फरमाते हैं, सुन, तू मौत की बात पर बात बदलने की बात करता है, तुझे मौत की सख्तियां सुनने में तकलीफ होती है। ये बता, जब तू मौत की बात को बदलता है तो तू मौत को कैसे बर्दाश्त करेगा? तू मौत को कैसे फेस करेगा जब तू मौत का जिक्र नहीं करता? फरमाते हैं मौलाए कायनात मौला अली सैयदना मौलाए कायनात, तू अगर मौत को याद करेगा तब भी मरेगा, नहीं याद करेगा तब भी मरेगा। मगर याद करने वाले की मौत में और न याद करने वाले की मौत में फर्क है। जो याद करेगा आसानी से मरेगा, जो याद नहीं करेगा बड़ी गफलत में मरेगा, बड़ा सख्त मरेगा, बड़ा खतरनाक मरेगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझसे गुजारिश है, मैं तुझसे बता रहा हूं कि अब उसको गुस्ल दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लेकर के जब चलते हैं जनाजे को तो वो कहता है ओ मेरे आखिरी मुझे लेकर के मंजिल पे पहुंचाने वाले, मुझे कांधा देने वाले, अपना पांव जरा धीरे धीरे रख, तेरे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी अम्मी मैं अब आपको देखना चाहता हूँ और मुर्दे जिला लेता हूँ, अल्लाह की फजल से आप कहो तो अंदर से आपको निकाल लूं। हजरत मरियम के कदमों पे मैं कुर्बान हो जाऊं। मेरे बाप की औकात भी मरियम के सामने कुछ नहीं, मगर वो अंदर से आवाज आई मेरे बेटे ईसा ना 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 मुझे जिंदा न करना। जब रूह निकली थी इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। आए हाय हाय हाय। उसके जनाजे को वहां से काली पन्नी में समेट के बहन के घर में दे दिया गया। सोचो तो मेरी आंखें बंद हो रही हैं, एक मौत का फरिश्ता आ गया है और मेरे हल्के हल्के नीचे के पूरे हिस्सा इस पे फालिस सा असर हो गया है, बस मेरा चेहरा मूवमेंट करता है और उससे भी फरिश्तों को देख रहा हूं। उसके बाद फिर रूह मेरी निकाल ली गई है। आपको तो डर नहीं लगता? ज्यादा पढ़े लिख गए हो, ज्यादा इल्म हो गया है, ज्यादा मुत्तकी हो, तो चलो लो आपसे बड़े मुत्तकी का जिक्र करता हूं। बल्कि इन सारे लोगों में इतना कोई मुत्तकी नहीं होगा, बल्कि हम सब उसके पांव की धोबन के बराबर नहीं हो सकते। सैयदना अबू हुरैरा इंतकाल होने वाला है, मौत का बिल्कुल आखिरी लम्हा है। कभी उनका रंग जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सर्द। इंतकाल का बिल्कुल वक्त है, कांपते हैं सहाबी, कभी बेहोश हो जाते हैं, होश में आए। किसी ने पूछा क्या मौत से डरे हैं इतने बड़े सहाबी? कहा नहीं नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब मरने वाला होता है बंदा तो उसके लिए जन्नती कफन आता है, जन्नती के दोजख के लिए दोजख से फरिश्ता उसके लिए जो है वो दोस्त की कफन लेके आता है और मरने वक्त इंसान को खबर हो जाती है वो जन्नती है या जहन्नमी। तो बस अबू हुरैरा ये अर्ज कर रहा है मालिक आखिरी लम्हात है, मेरी सांस की माला टूटने वाली है। ऐ मालिक अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को माफ
نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے قبرستان کے قریب گئے تو آپ کی اونٹنی اوپر نیچے ہو رہی ہے, بہت بے قرار ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا یا رسول اللہ اونٹنی, فرمایا ادھر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جو آوازیں میری اونٹنی اور میں سن رہا ہوں, اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے, یہ کیسے دباتی ہے, یہ کیسے مچلتی ہے. اوے میرے بھائی میرے دوست ادھر دیکھ, ماں روئی ہے میرے بیٹے میرے لال, صبح ٹھیک گیا تھا, باپ رو رہا ہے, میری کمر ٹوٹ گئی, بہنوں کے حال برے, مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا. اب رشتہ دار کہہ رہے جلدی 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 ہماری دکانیں بند ہیں, اور محلے والے کہہ رہے جلدی وقت ہو رہا ہے, یار نہیں روک رہے, اوے تجھے 10 منٹ کوئی روکنے والا نہیں ہے. جس دنیا کے چکر میں تو اللہ سے دور ہے, یہ 10 منٹ ہر رشتے میں وفا جفا ہے, ہر رشتے میں نہ بے وفائی ہے, ہر رشتے میں ایک لالچ ہے, ہر تعلق میں ایک لالچ ہے. دنیا ایک لالچ کی جگہ ہے, ہر آدمی لالچ سے ایک دوسرے سے ملتا ہے, یہ دنیا ہے, یہ کوئی نہیں. کتنے خطیب ایسے ہیں جن کے نام پہ لوگ میلے لگتے تھے مگر آج ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. کتنے شاعر ایسے ہیں جن کے جانے سے بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی, بڑے بڑے ہنگامے ہوتے تھے, مگر آج ان کی قبریں سنسان ہیں, کوئی ایک کمکما جلانے تک لیے نہیں جاتا. کس دنیا میں لگے ہو, نہ کسی پیر کو چھوڑے, نہ کسی فقیر کو چھوڑے, نہ کسی میاں کو چھوڑے, نہ کسی مرید کو چھوڑے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے, نہ کسی امیر کو چھوڑے, نہ عورت کو چھوڑے, نہ مرد کو چھوڑے, نہ بچے کو چھوڑے. کیا عمر ہے آپ کی, کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ 18 سال تو جا کر کے دیکھو, قبرستان میں 18 سال کا مردہ ہے, 20 سال, ہاں 20 سال کا آدمی ملے گا, 25 سال ملے گا, 30 سال ملے گا, 40 سال ملے گا, 50 سال ملے گا. ایک قبرستان میں الگ الگ عمروں کے لوگ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں. ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم 20 سال میں مریں گے نہیں, مگر مر گئے. 25 سال کا کہہ رہا, ہم کو بھی لگتا تھا, مگر یہ دنیا کسی کی نہیں ہے, یوں ہی آباد رہے گی دنیا. یوں ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سا ہوگا. کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ, یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ. ہے جوانی پہ غرور نہ کرنا, یہ بالکل یہ کسی عدل نہیں, کسی چھوڑا نہ کسنا نہ دارا, اس سے سکندر فاتح بھی ہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حضرت سدھارا, نہ کہا رہ گیا ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جنازہ اٹھ گیا 22 سال کے جوان کا, کوئی زیادہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں, ہاں کچھ قریبی لوگ روتے, اس کے بعد قبر میں دفن کر دیا, اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے. ایک ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک بہت بڑے آدمی کی قبر کھودی گئی تو بچھو نکلے, پھر اس کو بند کر دیا گیا, پھر دوسری جگہ کھودی گئی تو پھر بچھو, کالے کالے موٹے موٹے بچھو, پھر تیسری جگہ بنا دی گئی تو تیسری جگہ بھی بچھو. علماء نے کہا یہ بچھو نہیں ہے, عذاب ہے, یہ دفن ہونے سے پہلے شروع ہو گیا ہے. اے میرے بھائی کون سی زندگی جی رہے ہو آپ, کون سی والی. اب جب اس کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور جیسے ہی وہ دفن کر کے لوگ لوٹے تو حضور فرماتے, مردہ کہتا ہے میرے دوستو کتنی راتیں میں نے تمہارے ساتھ گزاری, ایک تھوڑا تو وقت دو مجھے, تھوڑے وقت کے لیے رک جاؤ. کوئی نہیں رکتا, نہ بھائی رکتے نہ بیٹے رکتے, کوئی نہیں رکتا. میرے بھائی سوال یہ, جب حضور اس کی قبر میں آئے ہوں گے, جو فلم دیکھ کے مرا تھا, تو اس نے حضور کو ان آنکھوں سے کیسے دیکھا ہوگا جن آنکھوں سے اس نے گندی فلم دیکھی تھی. کل ہے دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے لے وہ حاکم کے سپاہی آئے, کوش تیار ہے کیا ہونا ہے. ایک بھی ویڈیو ایسا نہیں ہے جو تمہارا اللہ کے علم میں نہ ہو, ایک بھی ریل کی کوئی ایسا حصہ نہیں جو اللہ نے نہ دیکھا ہو. وہ کالے پہاڑ میں چلنے والی چیٹی کے پاؤں کے نشان بھی دیکھ لیتا ہے. علام الغیوب ہے. کیسے مرنا چاہتے ہو, یہ رسوائی کے ساتھ, فلموں کے ساتھ, ڈراموں کے ساتھ, بے نمازی بن کے, ایسے کہ تمہارے آس پاس کھڑے ہو کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی تمہیں کلمہ یاد نہیں آ رہا ہے. دیکھا تم نے کچھ لوگ اس کے کلمہ پڑھو پھر بھی ایسی موت نہ مرو. مولا علی فرماتے ہیں, ادھر دیکھو کفیل بھائی, ذرا موبائل نیچے رکھو, اور بڑی آپ سے گزارش ہے, ادھر دیکھو, آپ سے بڑی گزارش, ادھر دیکھو, ماشاءاللہ یہ میری طرف دیکھیے. یہ مولا علی فرماتے ہیں, دیکھو ایسے نہ مرنا کہ تمہیں موت کے بعد کوئی ابہام ہو, نہیں, ہیزیٹیشن نہیں ہونا چاہیے, موت کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, بالکل فری ہو کے مرو. موت کو استقبال کہو, موت کو کہو مجھے کوئی کام نہیں ہے. ایسی موت نہیں مرنا کہ تمہیں بار بار لوگ کہیں کلمہ پڑھو پھر بھی تجھے گناہوں کی وجہ سے کلمہ یاد نہیں آ رہا. موت کی تیاری کر لے, موت مارو. غوث العظم فرماتے موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی, ایسے مر کہ حال بدل لے, ورنہ تجھے موت حال بدلنے نہیں دے گی. لوگ کلمہ پڑھا رہے پھر بھی کچھ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں, مگر میاں
ہے تیرا باپ موت کو اس قدر جانتا ہے جس قدر دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں علی کوئی اننون جگہ پہ نہیں جا رہا ہے, کریم رب کے پاس جا رہا ہے. ایسے نہیں مرنا ہے کہ لوگ تمہیں کلمہ یاد دلائیں, بلکہ ایسے مرو کہ تم جاؤ تو لوگوں کو کلمہ یاد دلا کے چلے جاؤ. ادھر دیکھو, بریلی میں ایک کلندر ہے, بریلی میں ایک بزرگ ہے, 92 سال کی عمر ہے, 92 سال کی عمر ہے, انتقال کا وقت قریب ہے. مغرب کے بعد اس بزرگ پہ غشی طاری ہوئی ہے اور رات کے 11-12 بجے کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو پہلا سوال یہی تھا, کیا میں نے نماز پڑھی ہے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے, کیا میں نے نماز پڑھی ہے. حضور نہیں, عشاء کی نماز نہیں پڑھی, مغرب کی آپ نے پڑھ لی تھی. کہا مجھے وضو کراؤ. وضو کرانے کے لیے کوئی ہمت نہیں ہو رہی ہے. آپ کو وضو کرانے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہاتھ پیر آپ کے تکلیف میں ہے, بالکل موت کا وقت ہے. وضو بڑی مشکل سے کرایا گیا. پھر کہا کہ حضور بیٹھ کے نماز کا مجھے کھڑا کرو. کہا بیٹھ کے نماز پڑھو. کہا آج تک نہیں پڑھی تو یہ تو پھر آخری نماز ہے, اسے میں کیسے بیٹھ کے پڑھوں گا. کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو گئے اور پھر 40 منٹ 92 سال کے بزرگ پہ کہاں سے وہ طاقت آ گئی. آرام سے سجدہ, آرام سے رکوع, بڑی آرام سے تسلی سے نماز. اس کے بعد لیٹ گئے اور کہا لوگوں تم میں سے اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرو, میں دنیا سے جا رہا ہوں. پھر کہا وقت آ گیا, پڑھو کلمہ, پڑھو کلمہ. سب نے کلمہ پڑھنا شروع کیا. اس بزرگ نے مسکرا کے سب کی طرف دیکھا, پھر چہرے پہ مسکراہٹ آئی. اس بزرگ نے کلمہ پڑھا, سب کو کلمہ پڑھایا. ایسے نہ مرے کہ کلمہ لوگ یاد دلائیں, ایسے دنیا سے جا رہے ہیں کہ بھولے ہوا کو کلمہ یاد دلا کے جا رہے ہیں. اس عظیم الشان ہستی کا نام شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند تھا, جس نے یہ کہا تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مفتی اعظم, نوری کانفرنس, علماء اہل سنت, حضور سیدی سماحت میاں صاحب قبلہ. واہ 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 واہ. میرے بھائی ابھی وقت ہے, آجا مفتی اسلام کے اس جلسے میں تو اسلام پہ پورا پورا اتر جا. کھڑا سبحان اللہ. میں ان علماء کا خادم ہوں, بہت چھوٹا سا انسان ہوں, میں بہت ہی نہایتی گھٹیا انسان ہوں, میری کوئی تعریف نہیں ہے, بہت ہی گھٹیا انسان ہوں میں. اللہ معاف کرے, یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس جب خوش ہوتا ہے تو اسے ذلیل کرتا ہوں میں. یہ جب خوش ہوتا ہے تو میں اسے ذلیل اندر ہی اندر کرتا ہوں, ورنہ یہ اگر اپنا سر اٹھا لے تو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے. ہمارے ایسے پیر نہیں تھے جو آج کل کے یہ ڈرامے چل رہے ہیں, نہیں, ہمارے پیر مفتی اعظم ہند تھے. ہمارے پیر بولو تو کون تھے, بولو. آج کل حضرت اشتہار میں حبیب اللہ بھائی حضرت کا نام چھوٹا ہو جائے, جس حضرت جو حضرت ایسا کرتے ہیں انہیں کہہ رہا ہوں, سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, تو وہ گاڑی پیچھے مڑوا دیتے ہیں, کہتے ہیں جو اشتہار میں عزت نہیں دے پایا وہ ہمیں جلسے میں کیا عزت دے گا. اب اس جاہل کو پیر کو کوئی سمجھائے کہ عزتیں جلسے والا نہیں مدینے والا دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا اور پھر کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو, میں نے کہا بریلی. تو انہوں نے کہا بڑے لہیم شہیم انسان تھے, میرے پیر ہیں شیخ احمد رضا, انہیں میرا سلام کہہ دینا. کہتے ہیں وہ واپس پلٹا تو میں رونے لگا. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کہیں یہ پوچھ لے کہ آپ کس کے بیٹے ہو, تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا, اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا کا بیٹا خود کو کون ہوں. ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بزرگ ہے یہ شیطان ہے بدبخت جس کے آنے سے خدا رسول کا ذکر بند ہو گیا اور اس کی تعریفوں کے پھول چھوٹے بننے لگے. حضرت اگر کوئی نہ بولے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ کا شکر ہے میں کسی بھی عرس کا درباری خطیب نہیں ہوں, میں سرکار دو عالم کے دین کا خطیب ہوں. زندہ باد, زندہ
زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت نوری کانفرنس، سرزمین کانو مارنی، پورے عرص ختم ہو جا رہے ہیں اور خدا رسول کی تعریف کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں، پورے اعراض ختم ہوئے جا رہے ہیں اور نہ غوث العظم کی کوئی واقعات بیان ہو رہے سیرت، نہ حضور کی سیرت. اور وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اب جیسے اپنے ساتھ لے کے آئے، وہ بیان کرنے والا انہیں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں، ٹھیک سے جھوٹ بول پائے نہیں بول پائے، تو وہ کہتا ہے یہ حضرت ایسے ہیں ویسے ہیں، اور یہ چپے سن رہے ہیں. میرا کام اچھا ہو رہا ہے، جتنا اندھا اچھا ایڈورٹائز ہوتا ہے اتنی اچھا آمد بھی ہوتی ہے. ایڈورٹائز کے لیے یہ شیطان کے کرشمے گھوم رہے ہیں، ان سے بچو. یہ دجال اصل کے کرشمے ہیں، ان سے بچو. آپ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں سچے پیر کی بات کہ بہڑی میں تقریر ہو رہی ہے اور شاید پرانے علماء نے نام سناؤ، مفتی محمد حسین سنبلی رحمت اللہ علیہ تقریر فرما رہے سیرت رسول پر کہ ایک بریلی کے بزرگ آ کے بیٹھ گئے چپکے سے، خاموشی سے. انہیں آہٹ ہوئی تو انہوں نے تعارف کرانا چاہا، تعریف نہیں تعارف. جیسے ہی بات کرنی شروع کی فرمایا اے مولانا آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہی کرتے رہے، حضور کا ذکر میری وجہ سے نہ روکے، میں حضور کا ذکر رکوانے کے لیے نہیں، حضور کا ذکر جاری کرانے کے لیے آیا ہوں. میری اتنی حیثیت نہیں کہ غلام کے ذکر کو کیا جائے، آقا کا ذکر روک دیا جائے. اگر چاہتے ہو یہی بیٹھا رہوں تو میرے حضور کی تعریف کرو. اس عظیم ہستی کا نام مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند. کیا کہنے چلوے ہیں زندہ باد. واہ 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 واہ. کبھی کبھی جلسوں میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، ذرہ عرض حرم چہرے کا غازہ ہو گیا، آپ کی تقریر سے ایمان تازہ ہو گیا. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے پورا مجمع اور سرکار مفتی اعظم ہند کے نام کا نعرہ لگائیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، نوری کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ. زندہ باد میاں، واہ واہ واہ. دل لگا کے بولو ذرا سبحان اللہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، میرا مرشد سے زمانے میں کہیں نہ پاؤ گے. ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اے بچے اے بیٹا بیٹے بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھو. اچھے بچے ہو نا، اچھے بچے بیٹھ جاتے ہیں. بیٹے بیٹھ جاؤ، آپ بھی میرے بیٹے بیٹھ جاؤ. اللہ تمہیں رکھے یہیں پہ. دیکھو ابلیس کے کہنے میں نہ آؤ، وہ تمہیں یہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے، مگر میں ابلیس کو کامیاب ہونے، اس سے تمہاری دوستی ذرا مجھ سے زیادہ مضبوط ہے مگر مجھ سے زیادہ کر لو. ابلیس اپنے دوستوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے، دیکھو کوئی اور بھی اٹھے تو شک کر لینا. اب میری طرف دیکھیں، آپ ذرا میری طرف دیکھیں. میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں حضور کی تعریف کرنی ہے. یہ عرس ہے مگر صاحب عرس کی روح تبھی خوش ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر ہو. اور ہمارے امام کا تو مسئلہ کی ہے کروں مدح اہل اللہ پڑھیز بناوے میری. ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، مگر میرے بھائیو ادھر دیکھو میری طرف توجہ کرو. ایک لڑکا ایسے کر کے موبائل پہ توجہ کرنا تھا، ایسے کر کے موبائل پہ دیکھ رہا ہے کیا؟ ادھر دیکھو ویڈیو انسٹاگرام پہ. دیکھتے دیکھتے ندیم بھائی ادھر دیکھو، دیکھتے دیکھتے علماء کرام سے دعائیں. آپ سے مگر توجہ چاہتا ہوں، میں علماء سے کبھی توجہ نہیں چاہتا، بے ادب نہیں ہوں، میرے ماں باپ نے مدب سکھایا مجھے، میں صرف دعائیں چاہتا ہوں. وہ ایسے دیکھ رہا ہے، ایسے کر کے انسٹاگرام پہ ویڈیو ایسے کر کے اس کو اسکرول کر رہا ہے، ہٹا رہا ہے. اگی اتنی گندی ویڈیوز جتنی وہ دیکھ رہا تھا نا، اتنی سگی بہن کی آ گئی. جیسی دیکھی ویڈیو ویسی ماں کے پاس گیا، کام کیا میری بہن ویڈیو بناتی ہے. کہا میں تو نہیں جانتی، تم جا کے پوچھو. جا کے بہن سے بولا کیا تو ویڈیو بناتی ہے؟ تجھے ہاں بناتی ہوں. تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا جب تجھے دیکھنے میں شرم نہیں آتی تو مجھے بنانے میں شرم نہیں آتی. اچھا اس راز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، تھوڑا سا الگ زاویے سے بیان کریں. جیسے کوئی اپنی بہن کو سجا سوار کے شادی میں لے کے جا رہا ہے، یہ لاشعوری طور پہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں دوسرے کی بہن کو تاکوں گا تو اپنی بہن لے کے جا رہا ہوں، اسے کوئی اور تاکے. جب کوئی شادی میں اپنی بیوی کو تیار کر کے لے کے جا رہا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے دوسروں کی عزتوں پہ نظریں جمانی ہیں تو میں اپنی عزت بھی لے کے جا رہا ہوں. 11 لاکھ لڑکیاں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے گھروں میں ہیں.
ویڈیوز دیکھ کے مزے لیتے ہیں لوگ، مسلمان اس کو شیئر کر کے سمجھ لیتے ہیں ہو گیا ہمارا کام۔ 11 لاکھ لڑکیاں، کوئی ویڈیو نظر آ رہا ہے تو وہ غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کوئی ویڈیو اس کا سنیما ہال سے وائرل ہو رہا ہے برقعے والی کا، کوئی بائک پہ بیٹھے ہوئے، کوئی باغ میں یہاں وہاں، کوئی باغ میں، کوئی یہاں پر بازیچے میں، ادھر ادھر۔ میرا سوال یہ ہے کیا وہ جو غیر مسلم کا ہاتھ پکڑے ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان کی لڑکی تھی؟ بتاؤ جلدی سے، کیا اس نے کبھی اسلام کا دامن تھاما تھا؟ ادھر سمجھدار لوگ بھی بیٹھے ہیں، آپ سے بھی پوچھنا ہوں سب لوگوں سے، کیا بتاؤ جس نے نبی پاک کی شریعت کو سمجھا تھا وہ لڑکی کبھی ایسا کر سکتی ہے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے اس کی ماں نے اس کو ٹی وی کے سامنے رونا سکھایا مگر مصلی پہ رونا نہیں سکھایا، اس کی ماں نے اسے سیریل دیکھنا سکھایا مگر قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ اگر قرآن پڑھنا سکھایا ہوتا تو جان دے سکتی تھی، ایمان نہیں دے سکتی تھی۔ اچھا میں انہیں مسلمان مانوں تو کفیل بھائی پھر میں ان کو کیا مانوں؟ میں وصیت کر چکا ہوں، دیکھو میں سید ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ میں جانتا بھی ہوں میں سید ہوں، پھر بھی یہ وصیت کر چکا ہوں کہ جب میں مروں تو میری قبر پہ دفن کرنے سے پہلے میرے سینے پہ کسی فلسطینی لڑکی میں سے ایک کا جوتا میرے سینے پہ رکھ دینا، اور تاکہ اللہ مجھے اس جوتے کی برکت سے بخش دے۔ کون فلسطینی بچیاں جنہوں نے یہ بیان کیا ہے ہم رات کو سوتے ہیں تو پہلے قرآن کی تلاوت پھر برقع اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ کسی نے کہا برقع اوڑھ کے تو کوئی نہیں سوتا، آپ کیوں سوتی ہو؟ کہ جب رات کو بم گرتا ہے اور جب گھروں میں سے ملبے نکلتے ہیں اور اس میں سے لاشیں نکلتی ہیں تو یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ہماری لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، پردے میں ہونی چاہیے، تاکہ قیامت کے دن آمنہ کے لال سے ملاقات ہو تو ہم عرض کر دیں کاش میری بہن کے دل تک بات یہ پہنچ جائے، معلوم ہے، تاکہ ہم عرض کر دیں یا رسول اللہ ہمارے 20,000 بچے بھوک سے مر گئے، سوکھ سوکھ کے مر گئے، ہمارے جوانوں کو کفن نہیں ملا، یا رسول اللہ 70-80 ہزار عورتیں شہید ہوئیں مگر ایک بھی عورت نے کسی یہودی کا ہاتھ پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے دین بدل رہی ہوں، تو ایسا کر کہ میرا دین لے لے، مجھے میری جان بچا لے۔ نہیں، ساری لڑکیوں نے اعلان یہ کیا اے آمنہ کے لال جب تک یہ جان رہے گی مسجد اقصی کی حرمت پر قربان رہے گی۔ ادھر دیکھو میری طرف، کاش میں اپنی بہنوں کو بتا دیتا جن کے فٹنگ کے لباس ہو گئے، کاش میں اپنی بیٹیوں کو بتا دیتا جو چند لائک اور چند ویو کے لیے پوری قوم کا سر کٹوا رہی ہیں، کاش میں انہیں بتا دیتا۔ شادیوں میں بے پردہ جانے والے کو مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی ہے، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ، دل لگا کے بولو، کس کی شادی ہوئی ہے بولو، دل لگ رہا ہے، کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، سب کا دل لگ رہا ہے؟ بولوں تھوڑی دیر اور؟ کتنے لوگ اور سننا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ اب دیکھو میری طرف توجہ کرو، غور کرو، نہیں میری طرف دیکھو، مولا علی کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ہے، کس کی شادی ہوئی ہے بولو، جلدی بولو، کس کی شادی ہوئی ہے جلدی سے بولو۔ اور ایک بات اپنے ذہن میں رکھو، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کرتا ہے اس کے ذہن میں ہو تو نکال دے، علی کا ذکر کرنے سے انسان مومن ہوتا ہے اور رافضی نہیں ہوتا، رافضی وہ تب ہوتا ہے جب صحابہ اکرام کے خلاف بھونکتا ہے۔ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا امتیاز ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں اور صحابہ اکرام سے بھی کھل کے پیار کرتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں پتا ہے اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے ہیں، رشتہ دار بھی چن چن کے دیے ہیں، نہ یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب ہے، ذرا زور سے تو بولو۔ مولا علی کہہ رہے میری شادی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اتنا حسین جوڑا کسی کا نہیں بنایا نبیوں کے بعد جتنا حسین جوڑا علی اور فاطمہ کا جوڑا۔
مولا علی کہتے ہیں میں اپنی دلہن کے کمرے میں گیا, میری بہنیں سنیں, میری بیٹیاں سنیں, جن کو آج کل بوجھ لگنے لگا ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں, توجہ کریں, وہ کہتی ہیں مولا علی میں نے اپنی بیوی کو جب دیکھا, جیسی دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے آگے بڑھ کے مجھ سے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں, کیا آپ کو یہ شادی پسند تھی؟ میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہوا ہے, آپ میرے نکاح میں آئی ہیں. کہا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا بس یہ سوچ کے رو رہا ہوں, کوئی بھی لڑکی جب دلہن بنتی ہے تو دل میں یہ ارمان خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ دلہن بنے تو ایک جوڑی نئے کپڑے پہن لے. میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی, نہ چہرے پہ کوئی شکن, نہ زبان پہ کوئی شکوہ, اور جس کپڑے میں آپ دلہن بنی ہے چادر میں, اس میں 17 پیمد لگے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں وہ عظیم باپ کی بیٹی آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہا میرے سرتاج آپ غم نہ کریں, آپ غم نہ کریں, میرے سرتاج آپ غم نہ کریں. میرے ابا نے بچپن سے مجھے تربیت کی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا, اللہ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. زور سے تو بولو, جلدی بولو, کس سے راضی ہوتا ہے؟ بولو کس سے راضی ہوتا ہے؟ سجدوں سے راضی ہوتا ہے. زور سے تو بولو. اچھا ولی کیسے بنتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ولی کیسے بنتے ہیں؟ ولی کسی جھوٹی تعریف کرنے والے سے نہیں بنتے. جیسے آج کل ڈیمانڈ چل رہی نا, ولی بننے کا یہی پروسیس چل رہا ہے کہ کچھ جھوٹے لوگ ایسا کہتے ہیں, اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں, اور وہ سب, مگر ولی وہ بنتا ہے جس کے ماں باپ کے اندر نیکی ہو. یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دے دیتی ہیں نا, ابھی حبیب اللہ فائز اور ہمارے سب لوگ ذکر کر رہے تھے کہ یہ موبائل, میں نے کہا یہ موبائل تو ایک ڈرگس ہے, زہر ہے. اگر یہی حال رہا تو ہر گھر میں 10 سال کے بعد ایک موبائل کا مریض نکلے گا, جیسے شوگر اور بی پی کے مریض ہیں لوگ. ابھی ریسرچ ہوا ولی کیسے بنتے بتا رہا ہوں. ریسرچ ہوا کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ, یہ پاگل کیسے پیدا ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے, مینٹلی ڈسٹرب. تو ہارورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا, کیمبرج نے کیا, اور 28 اور 30 سال ریسرچ چلا, اور انہوں نے کہا ہمارے ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے 80% بچے وہ ہیں جب ماں کے پیٹ میں تھے تو باپ نے ماں کو ٹینشن دی یا مارا تو بیٹے کے دماغ پہ اثر ہو گیا, بیٹی کے دماغ پہ اثر ہو گیا, وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو گیا, دماغی توازن اس کا خراب ہو گیا. اب مجھے بتاؤ جو عورت پریگنینسی میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ جو ہے نا وہ طاقتور ہو, گرو اچھی کرے, تو ٹینشن مت لینا, بے فکر رہنا, اور زیادہ طاقت کے لیے تمہیں ایسا کرنا ہے کہ آئرن کے لیے سیب کھانا ہے, سیب میں آئرن ہے, زیادہ آئرن کے لیے بادام کھانا ہے, تم نے زیادہ طاقت کے لیے وٹامن ڈی کی چیزیں جیسے آپ نے جو ہے وہ امرود کھا لینا ہے, اور دھوپ میں بیٹھا ہے وٹامن سی کے لیے لیمو سنترا پینا ہے. اب مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, اللہ کا بنایا وہ سیب, سنترا, انار, امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے, تو کیا ماں اللہ کا قرآن پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ جلدی بولو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. دل لگا کے بولو, جلدی بولو, بولو تو صحیح میرے بھائی, زور سے بولو. ہوگا کہ اثر نہیں ہوگا؟ بولو ہوگا کہ نہیں؟ پانی پت کا نال میں بچہ پیدا ہوا, ایک دن پیدا ہونے کے بعد 2 دن رویا, 3 دن رویا, 4 دن رویا, 5 دن رویا, 6 دن, 7 دن, 8 دن, 9 دن, 10 دن, 11 دن, ایک حکیم, دوسرا ڈاکٹر, دوسرا حکیم, تیسرا حکیم, چوتھا حکیم, اس کے والد 1 مہینے تک پریشان رہے. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے, اللہ کے ولی تھے. انہوں نے جیسی آواز سنی مریدوں سے کہا مبارک ہو, آج ایک ایسے ولی کا دیدار کراؤں گا جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہے. کہا کون ہوگا؟ یہ جو بچہ رو رہا ہے یہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا چلو دکھاتا ہوں. دروازے پہ پہنچے, کوئی ہے؟ والد نکل کے آئے, کیا یہ آپ کا بچہ رو رہا ہے؟ کہا جی میرا بیٹا ہے. کہا مبارک ہو, یہ ولی پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں. کہنے لگے آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے, نہ سویا ہے نہ سونے دیا ہے, ہسپتالوں میں لے کے جا رہا ہوں حکیموں کے پاس, آپ اس کو ولی کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے اسے برا نہ کہو, میری گود میں لا کے دو. ایک کان میں کچھ پڑا, دوسرے میں کچھ پڑا, بچہ خاموش ہو کے مسکرانے لگا. باپ نے کہا یہ بتاؤ کیا پڑھ کے سنا دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹر حکیموں سے ٹھیک نہیں ہوا, دوائیوں سے کیا پڑھ کے سنایا؟ کہنے لگے بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی والدہ قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا جی ہاں ہے. کہا تو سنو, اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے, سونے سے پہلے جاگنے کے بعد چکی چلاتے روٹی بناتے اتنا قرآن پڑھا, اتنا قرآن پڑھا کہ بچے کو قرآن سننے کی ماں کے پیٹ کے اندر عادت ہو گئی. اس کی ماں کی, اس کی بچے کی قرآن پیٹ کی غذا, روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہو گئی. اور جب بچہ پیدا ہوا تو تم نے اس کو دوائیاں کھلائی, حالانکہ وہ قرآن سننا چاہتا تھا.
شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی ہے. جب ماں پانی پت والے کی قرآن سنائے تو بچہ پورے ہندوستان کو قرآن کے مطلب و معنی اور مفاہیم سمجھاتا ہے. اور جب ماں قرآن کربلا والے کی سنائے تو حسین کہتے ہیں اے میری ماں آپ نے چکی چلائی تو قرآن سنایا, آپ نے روٹی بنائی تو قرآن سنایا, آپ نے مجھے سلایا تو قرآن سنایا, مگر حسین پہلے سر کٹائے گا پھر قرآن سنائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت یا حسن یا حسین, نوری کانفرنس, سرزمین کانو مارنی. دل لگا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو مسکرا. اصل میں میرا بڑا ربط ہے حضور مفتی اعظم ہند سے, میرا بہت مضبوط رشتہ ہے. میں انہیں جہاں بھی دل سے پکارتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے دل میں آ گئے. آپ کی بڑی مہربانی, آپ وہیں سے بیٹھ کے دعائیں دے دیں مجھے بھائی, چونکہ یہ جو جلسہ ہے یہ الگ نوعیت کا ہے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ, مسکرا کے بولیں بھائی. آپ لوگ ذرا بولیں نا سبحان اللہ. بس آخری بات کر رہا ہوں, میں زیادہ لمبی نہیں, مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا تقریباً. آخری بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ اگر کسی کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اور اس سے 10-15 پیر راضی ہوں تو وہ کہاں جائے گا؟ دیکھو ہر جہنمی کو پتا ہوگا میں کیوں جہنم میں آیا ہوں, پتا ہوگا کہ میں کیوں جہنم میں آیا ہوں. آج کل مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ لوگ بیویوں سے بڑا ڈر رہے ہیں. کوئی برا نہ ماننا, کوئی آدمی ایسا بیٹھا ہو تو وہ بیوی کی امی کو امی کہتے ہیں, بلکہ امی جان, ہاں, اور اپنی امی کو رلاتے ہیں. جاہل ہے, بے غیرت ہے. اے کفیل بھائی, بے غیرت ہے, بے شرم ہے, بدترین بیکار ہے. ادھر دیکھو, اپنے ابا کو ابا نہیں کہیں گے حبیب اللہ بھائی, مگر دوسرے کے ابا کو, اپنے سسر کو ابا جان. ابے جس کا خود کا ابا زندہ ہو وہ دوسرے کو ابا نہیں کہتا. مگر ایک سوال یہ ہے کہ آپ کو اللہ لمبی عمر دے, نیو کمر لوگ بیٹھے, نئی جنریشن, آگے سے آپ کو لین دین بھی کرنا پڑے گا, قرضہ ورزہ ایک دوسرے سے. تو یاد رکھنا کہ پہلے چیک کرنا, تعلق جوڑنے سے پہلے, ٹرسٹ کرنے سے پہلے, یقین کرنے سے پہلے کہ بندہ ماں باپ کا وفادار ہے کہ نہیں. اگر جو انسان ماں باپ کے رشتے سے وفا نہیں کر سکتا وہ دنیا کے کسی رشتے کا سگا ہو نہیں سکتا. حق ہے. اصل میں یہ میں تقریر کر نہیں رہا ہوں, یہ علماء سن بہت اچھا, یہ دعائیں دے رہے ہیں, ورنہ روز تو کچھ لوگ تو میں کچھ کہوں گا نہیں. اگر اس بات کو سمجھو تو راز کو راز رہیں گے, کچھ کہوں گا نہیں. میرے تو ساری سر کے تاج ہیں, یہ الگ بات ہے, میں زبان سے کہہ رہا ہوں, دل سے کیا سوچتا ہوں ان کے بارے میں. یہ الگ, زور سے بولو. کچھ لوگ ہوتے ہیں دھرتی پر بوجھ, ہاں گھر میں جائیں تو گھر میں بوجھ, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ڈر جاتے ہیں, ابا آ گئے, ابا آیا کوئی فرعون آیا, اور اسٹیج پہ آ جائیں تو وہاں پہنچ. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں, مسکرا دیتے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. ادھر دیکھو, ماں باپ کا جو سگا نہیں وہ کسی کا سگا نہیں ہو سکتا. اچھا, ماں باپ کے مرنے کے بعد لوگوں کو بڑے ماں باپ یاد آتے ہیں, یہ بات صحیح ہے, مجھے بھی یاد آتے ہیں. اب یہ جو تقریر کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں ہے, بس آپ بیتی ہے, میں ہلکے ہلکے بولوں گا, آپ سنیں گے. بس میں آپ کے ظرف کے حساب سے بول گیا, میری تھوڑی سی آپ بات سن لیں. ایک گزارش یہ ہے, اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں آپ سب لوگ؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ایک عورت کا میرے پاس ٹیلی فون آیا, کہیں گے آپ جو تقریر کر کے گئے نا, میرا بیٹا تھا جس نے تقریر کرائی تھی. میں کہا پھر بولی وہ مجھے اپنے پاس نہیں رکھتا, اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور میرا خرچہ بھی نہیں دیتا. میں نے اسے ٹیلی فون لگایا تو رونے لگا, کہ لگا میری بیوی نے مجبور کر رکھا ہے. وہ کہتی ہے اگر تو نے اپنی ماں کو رکھا تو میں تجھے چھوڑ دوں گی, تیرے بچے برباد ہو جائیں گے. تو اپنے بچوں کی بربادی کی ڈر سے میں اپنی ماں سے دور ہوں. میں نے کہا تو بڑا جاہل انسان ہے, تیرے بچے برباد نہ ہو تجھے بڑی فکر ہے, اور تو جو اپنی ماں کو برباد کر دیا ہے تو بھی تو اپنی ماں کا لال ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم 3 بھائی تھے. کتنے بھائی؟
تین. اور فرماتے تینوں بھائی اپنے سارے پیسے اپنی ماں کے قدموں میں رکھتے تھے کما کے جو بھی آتے تھے, اور پھر اپنی امی سے خرچے کو مانگتے تھے تاکہ اس کی تعظیم بنی رہے, تکریم بنی رہے, ہم اس کے بیٹے بنے رہے, وہ ہماری ماں بنی رہے. اعلیٰ حضرت. اب سنو بھائی, یہ واقعہ شاید آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے, میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا یہ دوسرا حج ہے جو میں بیان کرنے والا ہوں. پہلا وہ حج آپ نے سنا تھا کہ امی کے ساتھ کہا تھا آنو دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری, توجہ چاہتا ہوں تھوڑا سا, آج دل بنا ہوا ہے تو بول دیتا ہوں, زور سے بولے, آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری کشتی تمہیں پہ چھوڑی, کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو علامہ ظفر الدین بیاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. محمد رضا ان کا نام ہے. کیا نام ہے اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی کا؟ جلدی بولو. محمد رضا. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ حرمین. وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور وہاں سے لے کے بریلی سے جھانسی تک یہ پیدل کا راستہ ہے. ماں کی عظمت بیان کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت کی سیرت سے, ذرا دھیان سے سننا. ماں کی عظمت اور سیرت اعلیٰ حضرت سنو. اعلیٰ حضرت چھوڑنے کے لیے گئے, تقریباً 15 دن کا راستہ ہے. جھانسی سے پیدل یا گھوڑے سے رات کو رک کے دن میں سفر کرتا ہے آدمی. یہ 15 دن 500-550 کلومیٹر بریلی سے, یہ 15 دن کا راستہ بڑی مشکل سے آپ نے طے کیا. اور جب پہنچے تو ایک ہی ٹرین چلتی تھی جھانسی سے بمبئیا ایکسپریس. وہ بمبئی کے ساحل سے بیٹھ کے پانی کے جہاز میں حرمین طیبین مکہ مدینہ شریف اور مکہ شریف. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کے لیے جھانسی پہنچے, اور بھائی کی ٹرین چلنے والی. ٹھیک ہے حضرات, یہ مولانا حضرت مفتی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں. آپ لوگ ایسے ہی بیٹھے رہے ہیں, علماء ان کا استقبال کر رہے ہیں. آئیے تشریف. بس میری تقریر 10-5 منٹ کی رہ گئی, اور بولوں زور سے بولو. السلام علیکم. ماشاءاللہ لیٹ ہو گئے ہمارے قبلہ, مگر یہ میں تو کچھ بھی نہیں جانتا, یہ بہت اچھی تقریر کرتے ہیں, آپ ان کی سن کے جائیے گا. بڑے اچھے انسان ہیں, اور یہ میرے مدینے کے ساتھی ہیں. میں نے مدینے میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. یہ ہمارے کفیل بھائی کا بھی میں خادم ہوں. آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے بھائی اعلیٰ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ جھانسی. کہاں گئے؟ جلدی بولو. پورا مجمع ذرا جلدی سے بولو, دیر ٹائم نہیں میرے پاس. کہاں گئے؟ جلدی بولو. کہاں گئے ہیں؟ جلدی بولو. کیا کسے چھوڑنے؟ کہاں جا رہے تھے ان کے بھائی؟ حج پہ. کہاں جا رہے تھے؟ جلدی بولو بھائی, کہاں جا رہے تھے؟ جلدی بولو. آپ لوگ بولو, کہاں جا رہے تھے اعلیٰ کے بھائی؟ حج پہ. اور اعلیٰ حضرت کیا کرنے جائے؟ انہیں چھوڑنے. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں ذرا میں اس اپنی بات پر اپنے مبارک بھائی ذرا آپ قریب آ جائیے. یہ صرف آپ کی توجہ کی تقریر ہے. آپ ایک دو آئیے. عظمت بھائی آئیے, بس 2 منٹ کی بات اور رہ گئی میری. ذرا آپ زور سے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو. اب سنیں, اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے گئے. کہاں پہ چھوڑنے کے لیے گئے؟ بولو جلدی بولو. کہاں؟ جھانسی. اب ذرا یہ اس وجہ سے چونکہ بیچ میں یہ کٹ لگ گیا, اس وجہ سے بات کو وہ تھوڑا ریدم جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, تو اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے بھائی کو چھوڑنے کے لیے 15 دن کا سفر تقریباً کر کے پہنچے جھانسی, اور اعلیٰ حضرت کے بھائی کی ٹرین میں بیٹھ گئے. ان کی رخصتی ہونے والی ہے. اعلیٰ حضرت نے جب ان کی رخصتی کو دیکھا, احساس کیا, تو عاشق مدینے کا دل جو ہے وہ آپ کا تڑپ اٹھا. اور اعلیٰ حضرت نے یہ کلام علامہ ظفر الدین بیاری کہتے اپنا پڑھنا شروع کر دیا. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر, رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. چمن طیبہ ہے وہ باغ کے مرغ سدرا, برسو چہکے ہیں جہاں بلبل شیدا ہو کر. وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر. علامہ ظفر الدین بیاری کہتے ہیں جب اس شعر پہ اعلیٰ حضرت پہنچے تو ایک دم آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ آپ کی پوری داڑھی بھیگ گئی, اور پھر آپ نے یہی شعر دہرانا شروع کر دیا, وائے محرومی قسمت, وائے محرومی قسمت. آپ پر بہت کیفیت طاری ہوئی, اور پھر آپ نے فرمایا میں بھی مدینے جاؤں گا. لے رضا سب چلے مدینے کو, میں نہ جاؤں. ارے خدا نہ کرے اس وقت نہ تو کسی پاسپورٹ کی ضرورت, نہ کسی ٹکٹ کی ضرورت,
ضرورت، نہ کسی اور دنیا کے ڈاکومنٹس کی ضرورت۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا چلو بھائی، تو رکے کیوں ہو، چلو۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی نے کہا جو خطرناک اور دشوار سفر ہے وہ تو ہم نے طے کر لیا، آپ بیٹھے اور چلتے ہیں۔ اعلیٰ نے فرمایا نہیں ایسے نہیں جاؤں گا، کہا پھر واپس بریلی جاؤں گا، کہا واپس بریلی کیوں جاؤ گے، پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا ہے۔ نہیں نہیں میں مدینے ایسے نہیں جا سکتا، کہا واپس بریلی کیوں جائیں گے، کہا میں نے اپنی امی کی اجازت نہیں لی ہے، پہلے اپنی والدہ سے جا کے اجازت لے کے آؤں گا۔ جلدی بولو ذرا، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو، دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو، پہلے اپنی ماں کے پاس جاؤں گا۔ اب سنو کتنا سخت وہ سفر ہے، ایک مزائر مدینہ جس کو مدینہ جانا ہے، اب وہ واپس 15 12 13 14 15 دن میں واپس آئے، بریلی پہنچے۔ علامہ ظفر الدین بیاری کہتے تھکے تھکے تھے اعلیٰ حضرت، مگر امی کے جا کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ماں نے کہا میرے بیٹے میرے لال چھوڑ آئے اپنے بھائی کو، رخصت کر آئے حج کے لیے، آنکھوں سے آنسو آئے، کچھ بولے نہیں، رونے لگے۔ ماں نے کہا بیٹے روتے کیوں ہو، اور روئے۔ ماں نے کہا میرے لال روتا کیوں ہے احمد رضا، سب خیر تو ہے؟ تو رو کے بولے ماں اماں سب خیر ہے، مگر میں بھی مدینے جانا چاہتا ہوں، میرا دل تڑپتا ہے، میں بھی سرکار کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا تو پھر واپس کیوں آیا میرے بیٹے، وہیں سے چلے جاتے۔ اماں نہیں جا سکتا تھا، کہا کیوں، پیسے نہیں تھے اماں، پیسے تھے سب کچھ تھا مگر جا نہیں سکتا تھا، کیوں، کہا میری ماں تیری بغیر اجازت کے اللہ میرا حج قبول نہیں کرے گا، میرا حج میرے نبی میری زیارت کو قبول نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی ماں نے جب یہ سنا تو پیشانی چوم لی اور دونوں ہاتھ اٹھا کے پھر دعا کرنا شروع کی، اے میرے کریم میرے رحیم، میرے بیٹے احمد رضا کا حج قبول کر لینا میرے مالک۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے رسول میرے بیٹے احمد رضا کی حاضری قبول فرمائے۔ پھر اجازت دی اپنے بیٹے کو، پیشانی چوم کے رخصت کیا۔ امام نے لکھنا شروع کیا، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ ماہ مدینہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر دوپہر کی ہے۔ پھر آپ حج گئے اور حج کے اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری پھر اس پاک در کی ہے۔ پھر جب مکے سے رخصت ہوئے تو لکھنے لگے، کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے، مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے، آغوش شوق کھولے ہیں جس کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے، برسا کے جانے والوں پر رحمت کروں نثار، ابر اکرم سے عرض یہ میزا بزر کی ہے۔ پھر مدینے پہنچے تو رونے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے گھر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی ٹھیک بھر کی ہے۔ یا رسول اللہ ممتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین کی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے، لباں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے امام عشق محبت نے عرض کی، یا رسول اللہ میں پہلے بھی آیا تھا مگر آسی بھی ہے چہیتے، یہ طیبہ ہے زاہدوں مکہ نہیں کہ جہاں خیر و شر کی ہے۔ یا رسول اللہ آج آپ کا دیدار کرے بغیر احمد رضا جائے گا نہیں۔ محبت کے دھرنے میں بیٹھ گئے، کچھ کھاؤں گا بھی نہیں، کچھ پیوں گا بھی نہیں۔ پھر جب دل بہت زیادہ مچلا، جب مدینے والے کی دید کی طرف نے دل تڑپایا، تو پھر میرے امام نے یہ کلام کہا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہاں غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ پھر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ نہیں دکھاتے، نہ دکھا رہے آپ اپنا چہرہ، آپ نہیں دکھائیں گے جلوہ۔ پھر عاشق چاپ اٹھا، عاجزی کی آخری حدوں کو چھو گیا اور کہنے لگا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تیری طرح ہزار پھر رہے ہیں۔ یہ لفظ ابھی پورے ادا بھی نہیں ہوئے کہ رحمت عالم کی رحمت جوش میں آئی ہے، پردے سارے ہٹا دیے گئے ہیں۔ حضور کو جب اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے، دیکھتے ہی پکار اٹھے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے نبی نے فرمایا اپنے کرم سے عالم کیف میں میرے
میرے سرکار دو عالم کی مبارک اور رحمت نے کہا اے میرے احمد رضا یہ تیری عاجزی ہے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں مگر یہ میرا یہ تجھے میرا اپنانا ہے کہ اس دنیا میں اس دور میں میرے عاشق بہت ہیں مگر تیری طرح کوئی عاشق نہیں ہے، آئے تو بہت ہیں۔ میرے امام نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر ماں کی اجازت لے کے جاؤ تو گنبد خضرا کا بھی دیدار ہوگا اور گنبد خضرا والے کا بھی دیدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، واہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ کو بتاؤں میری امی نہیں ہے، ان کی امی ہیں، یہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے ہیں، مولانا امتیاز برکاتی صاحب، کفیل بھائی بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کا انعام یہی ہے بیٹھ کے میری 2 منٹ بات اور سنو۔ میں نے آپ سے انعام نہ دو مجھے، بیٹھ جاؤ 2 منٹ سن لو۔ دیکھو اگر ماں گھر میں ہے نا حضرت تو گھر کتنا ہی پرانا ہو نیا لگتا ہے۔ ہاں وہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ تقریر کر رہے تھے، میں نے کہا یار بڑے نصیب والے ہو۔ کیوں؟ میں نے تمہارے ابا بیٹھے تھے آپ تقریر سن رہے تھے، یہ تو آپ کا نصیب ہے۔ 25 سال ہو گئے میرے والد دنیا میں نہیں، میں سوچتا ہوں یا اللہ سب نے تقریر سنی، کہاں کہاں گیا، کس کس جگہ گیا، کہاں کہاں نہ گھوما، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ مگر سوچتا ہوں کاش، بابا فرید فرماتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ چومنا میرے نزدیک 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جس کا باپ ہوگا وہی تو چومے گا، میرے تو باپ نہیں تو میں تو ان کی قبر پہ جا کے اس مٹی کو چوم لیتا ہوں۔ جہاں میرے باپ تمہارے ہیں تو ان کی قدر کرو، کوئی اتنا تمہارے اوپر احسان نہیں کر سکتا جتنے تمہارے ماں باپ تمہارے اوپر احسان کرتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرو، اس بزرگ اس عرص سے یہ لے کے جاؤ دماغ میں خیال کہ اپنی ماں کو راضی کریں گے، ماں کو راضی کریں گے، ورنہ دیواریں چھوٹی ہوتی تھیں لیکن پردہ ہوتا تھا تالے کی ایجاد سے پہلے۔ میں مدینے کفیل بھائی 1 سال میں 2-3 بار چلا جاتا ہوں اور اس کی برکت میری ماں ہے۔ 2017 میں اپنی امی کی خدمت میں گیا تھا، میری ماں نے مجھے حج کرایا تھا، میری اس اوقات نہیں کہ میں اپنی ماں کو حج کراؤں۔ تو جب واپس مدینے سے آ رہے تھے نا تو میری امی سے میں نے کہا امی ہم گنبد خضرا سے بچھڑ رہے ہیں۔ میری امی بڑی سیدھی سادی تھی، اللہ انہیں بخشے، بچپن میں سناتی تھی کہانی، یہ دنیا والی نہیں۔ میں کھیلتا تھا تو اس سے کہتی بیٹے ایسے نہ کھیلا کرو یہ دنیا کے کھیل۔ تو ہمارے نبی کیسے کھیلتے تھے تو وہ کہتی تھی بیٹے اللہ کے رسول کبھی ستاروں سے، اللہ کے رسول چاند سے کھیلا کرتے تھے، چاند کا کھلونا تھا۔ تو مائی تو ہے جس نے ہمیں عاشق رسول بنایا۔ اقبال جب بہت زیادہ مغلوب ہو جاتا جذبات سے تو کہتا تھا میری ماں اللہ تجھے بخشے، سب سے پہلے میں نے حضور کا نام تیرے منہ سے سنا تھا۔ ماں نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کرنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے کہا دعا کر دو اماں، میں ہر سال آیا کروں۔ تو میری والدہ نے مجھے دیکھ کے کہا تم دعا کرو، ان کو لگتا تھا جیسے میں ہی دعا کرتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں اماں آپ دعا کرو۔ تو انہوں نے دیکھا گنبد خضرا کو، پھر انہوں نے رو کے دعا کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ہر سال بلایا کرے۔ تو حضور نے ایسا قبول کیا تو میں 3 بار جاتا ہوں، کبھی کبھی 4 بار بھی چلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اپنی ماں کی دعائیں لی ہیں۔ اگر تم کو دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے تو اپنی ماں سے دعائیں لے لو، اپنے باپ سے دعائیں لے لو۔ ایک کفل نام کا آدمی تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک دن ایک لڑکی آئی، حضور بیان فرما رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے رونے لگی۔ اس نے کہا پیسے میرے تیرے پاس نہیں گئے جو موڈ خراب کر رہی ہے روتی ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ کہا پیسے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے، اور آج میں تیرے ساتھ زنا کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا تو روتی کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ اپنے مالک سے کہہ رہی ہوں مالک اگر میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو اپنا جسم بیچنے نہ آتی، مجھے معاف کر دینا۔
اللہ اکبر. میرے کریم اپنی کمزور بندی کو, اور تو گواہ ہے کہ تیری بندی نے کبھی زنا نہیں کیا, وہ ایسی پھوٹ کے روئی کہ اس کے رونے سے اس کا دل دھل گیا جو ثانی تھا. جا میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں. وہ تو چلی گئی, سارے پیسے اس کو دے دیے, سرکار فرماتے بہت سے پیسے دے دیے, اور سجدے میں جا کے بولا مالک ایک رات آئی تھی ہاتھ تک نہیں لگایا, اور میں نے تو کتنی عزتیں لوٹ لی. مالک میری طرح اگر گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کرم کرنے والا بھی کوئی نہیں. پھر حضور فرماتے وہ ایک جملے پہ جا کے اس کا دل کا دورہ پڑ گیا, اتنا سخت اثر ہوا, رو کے بولا مالک میرے کریم یہ بتا کیا میرے گناہ تیری رحمتوں سے زیادہ ہو گئے؟ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رویا اور مر گیا. کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. مر گیا, صبح کو کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں آیا, کوئی جب نہیں آیا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور اس کے دروازے پہ موٹے موٹے لفظوں میں لکھ کے گئے. لوگ کہتے تھے زانی کا جنازہ اٹھائیں گے, اللہ نے اس کے گھر دروازے پہ لکھوایا ان اللہ قد غفر للکفل, یہ جو کفل ہے اس کی اللہ نے بخشش فرما دی ہے. کیوں؟ چونکہ وہ رویا تھا. ایک بار رو کے دیکھو مالک کے سامنے سارے گناہ معاف کرے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی اس محفل میں یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ حضور کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں. نہ علماء سے نہیں, علماء سے نہیں, نیچے والی پبلک جان دے سکتے ہیں, نیچے ہاتھ کریں. جو حضور کے نام پہ جان دے سکتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, نیچے ہاتھ کریں. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حضور کے نام پر جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں؟ وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں. جو آج سے پوری داڑھی رکھائے ہیں سنت کے مطابق وہ کھڑے ہو جائیں. نہیں کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے ہو, آپ پوری کر لینا چاچا, ایسی کھڑے ہو جاؤ, جہاں ہو وہیں کھڑے ہو جاؤ, کھڑے رہو. جب میں بٹھاؤں, اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے نا, بری لڑکیوں سے بچنا ہے. اے بھائی کھڑے رہو. جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا, ہاتھ اوپر کر لو داڑھی رکھانے والے. جو پوری داڑھی رکھائے حضور مفتی اعظم ہند کا سب سے بہترین یہ پسندیدہ عمل ہے جو آپ کو اچھا لگتا تھا. آج بھی آپ کے ہر مرید کے چہرے پہ داڑھی ملے گی. آپ جس کے پوری داڑھی ہو وہ نہ کھڑا ہو, جس کی چھوٹی ہو یا کٹی بھی ہو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا, کھڑے ہو جاؤ. کوئی بات نہیں, سیکنڈ کر سکتا ہے. ہاں ہلکے سے تو کہہ سکتا ہے آدمی, ویسے تو حالات ٹھیک نہیں. گھر تک ویڈیو جاتی آتی ہے 1 2 3 4. اچھا سنیں, جو اچھی لڑکی سے شادی کرنی ہے نا وہ داڑھی رکھا لے شادی سے پہلے. بگڑی ہوئی لڑکیوں سے بچنے کا طریقہ ہے, کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی نا داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. ماشاءاللہ. کھڑے رہو. داڑھی رکھانے والا کوئی اور ہے اس محفل رسول میں؟ کھڑے ہو جاؤ. کیمرے والوں پہ بھی اتنا ہی لاگو ہے. ویسے کیمرے والوں تو آپ نے سبحان اللہ کہنا تو بغیر چھوڑ دیا ہے نا کیمرے کی برکت سے. ہاں یہ سمجھتے ہیں ہم ان میں شامل نہیں ہیں. ایسا کیمرہ کیا کہ تم اپنے اس سے نکل گئے جلسے سے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ ہاتھ اوپر کریں داڑھی رکھانے والے, میرے ساتھ وعدہ کریں انشاءاللہ. جو داڑھی رکھائے کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کے ہاتھ اوپر کریں. کھڑے ہو جاؤ. میں سمجھتا تھا 200-250 لوگ کھڑے ہوں گے. کھڑے ہو کے کہو اب تک جیا تھا سبھی کے لیے, آج سے جیوں گا اپنے پیارے نبی کے لیے. چونکہ تاج الشریعہ کہہ کے گئے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے, زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کریں, میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ. ذرا کیمرہ گھماؤ ان کی طرف سب کی. انشاءاللہ علماء کی محفل میں وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ جتنا ہلکی ہلکی باتوں پہ ہنس لیتے ہو نا, ادھر دیکھو, جتنا ایک دم باتوں پہ ہنس لیتے ہو نا, اتنا ہی رونا سیکھ جاؤ گے تب مومن ہو جاؤ گے. یہ ہلکی ہلکی چھوٹی سی بات پہ ہنس جاتے ہو نا, اتنا ہی مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی سی بھی بات سنے گا تو اس حضور نے فرمایا مومن کا دل چڑیا کی طرح ہوتا ہے, ذرا سی ٹھمک لگی نہیں اور اس کے آنسو نکلے نہیں, ہے نا. حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا, بولو. دونوں ہاتھ اٹھا کے آج سے اس محفل میں وعدہ کرو انشاءاللہ آج سے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے. نماز پوری پڑھیں گے. ارادہ کرو, ارادہ. انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ. اپنی بہن بیٹی کو پردے کے لیے کہیں گے انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے. اپنی تنہائیوں کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا یہ مدرسہ ہے بحر العلوم مدرسہ ہے, اور دیکھو مفتی اسلام صاحب کا
اور مدرسے سے دین فروغ پاتا ہے، جیسے مسجد سے دین فروغ ہوتا ہے اور خانقاہ سے، تو خانقاہ کو پڑھا لکھا پیر بھی مدرسہ دیتا ہے اور امام بھی مسجد کو پڑھا لکھا مدرسہ ہی دیتا ہے۔ تو مدرسے کا تعاون کرنا میں نے شروع میں کہا، تو مدرسے کا تعاون آپ لوگ کریں، یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ اتنا میں وقت نہیں ہے کہ میں ایسے آپ سے کہوں، مگر آپ نے میرے حساب سے زیادہ حصے میں 5، 10، 20 ہزار جو بھی آپ دینے ہوں مدرسے میں دے دیں۔ میرے حساب سے ابھی کفیل بھائی کہیں گے۔ کیا ہے؟ اچھا ٹھیک، کیا کہتے ہیں؟ میں جانتا نہیں کہوں، مطلب مجھ سے آتا نہیں، ایسے میں کہہ دیتا ہوں بھائی کیسے 5، ہاں میرے حساب سے کم 10 لوگ، 11 لوگ ایسے ہو جائیں تو 11 غوث پاک کی برکت سے 11 ہزار روپے دے دیں مدرسے کے لیے، جو صاحب بھی دینا چاہیں۔ تو یہ ہمارے کفیل بھائی ہیں، آپ میرے ساتھ توبہ کریں، استغفر، ہاں میں ہی بیٹھوں گا۔ اچھا پہلے آپ توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بیٹھے رہیں آرام سے۔ میری گزارش آپ سے یہی ہے، یہ ہمارے ندیم بھائی کا حکم ہے اور میں اس کو حکم ہی سمجھ رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں